اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ بعض مشاہیر کی قبریں دنیا میں ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہیں، اور ہر جگہ دعویٰ یہی کیا جاتا ہے کہ صاحب مزار کی اصل قبر یہی ہے۔ مجھے بھی اپنی سیاحتی زندگی کے دوران کم از کم 3 ایسے مشاہیر کے مزارات دیکھنے کا موقع ملا جن کی قبریں ایک سے زیادہ جگہ پر بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے میں سب سے پہلے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہوں گا، جو نبی اللہ تھے اور اپنے صبر کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ عمان کے شہر صلالہ سے کچھ دور ایک پہاڑی کی چوٹی پر ان کا مزار ہے۔ لوگ بکثرت وہاں حاضر ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ مجھے بھی اس مزار پر حاضری دینے کا موقع مل چکا ہے، لیکن یوٹیوب پر ایک اور مزار کا ذکر بھی ملتا ہے جو عراق کے شہر یا قصبہ حیلہ میں واقع ہے۔ اس مزار کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ گویا حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار عمان کے علاوہ عراق میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ روایت کے مطابق صلالہ شہر میں ہوا۔ حکومتی سطح پر اس اونٹنی کے نشانات کو محفوظ کیا گیا ہے اور لوگ بکثرت اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت صالح یوٹیوب پر موجود بعض ویڈیوز کے مطابق عمان میں دفن ہیں، لیکن یوٹیوب پر ہی موجود بعض اور ویڈیوز کے مطابق آپ کا مزار عراق میں بھی ہے، اور اس کا محل وقوع نجف میں وادی سلام قبرستان بتایا گیا ہے۔ اس مرحلے پر یہ تحقیق کہ ان دونوں مزارات میں سے کون سا مزار درست ہے نتیجہ خیز ثابت ہونے کا امکان نہیں، لہذا اس موضوع کو یہیں پہ چھوڑتے ہوئے میں آپ کو اپنے ملک کے اندر ایک شخصیت کے مزار کی طرف لے جاتا ہوں جن کا نام شاہ برہان ہے۔ چنیوٹ میں ایک مزار ان کی طرف منسوب ہے، شاندار مزار ہے۔ کہتے ہیں کہ عہد شاہ جہانی میں تعمیر ہوا تھا۔ اب مرور زمانہ سے اس میں شکستگی کے آثار نمایاں ہیں، لیکن اپنی اصل شکل میں بڑی شاندار عمارت ہوگی۔ انہی بزرگ کا ایک مزار لاہور میں بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ منظور حسین سیٹھی جو پیر برہان کے مزار واقعہ چنیوٹ کے متولی ہیں، ان سے جب میں نے اس موضوع پر بات کی کہ لاہور میں یکی دروازہ کے باہر ایک تنگ سی گلی میں آپ کا مزار موجود ہے، تو چنیوٹ میں یہ مزار کیسے بنا،
انہوں نے اس کی ایک عجیب و غریب توجیہ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وفات تو پیر برہان کی لاہور میں ہوئی، وہ دفن بھی وہی ہوئے، لیکن جب چنیوٹ میں ان کے عقیدت مندوں کو ان کی وفات کی اطلاع ملی تو وہ سخت مغموم ہوئے۔ پیر برہان کو ان کے صدمے کا علم ہوا تو وہ قبر سے اٹھ کر چنیوٹ چلے آئے اور اپنے عقیدت مندوں کے درمیان پہنچ کر دوبارہ وفات پا کر یہاں دفن ہوئے۔ یہ کہانی جس حد تک بعید از حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا ضروری نہیں۔ کوئی بھی خاص طور پر آج کل کے زمانے میں اس قسم کی روایات پر یقین نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال یہ وہ کہانی ہے جو پیر برہان کے مزار واقعہ چنیوٹ کے متولی نے ہمیں سنائی۔ حضرت ایوب اور حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پرانا ہے۔ پیر برہان کی وفات پر بھی 200 سے 300 سال گزر چکے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال کی بھی ایک قبر لاہور میں اور ایک کونیا میں ہے۔ میں کونیا گیا ہوں اور 1992 میں گیا تھا۔ مزار رومی پر مجھے حاضری دینے کا موقع ملا، لیکن میری توجہ اس قبر کی طرف نہ ہو سکی جو علامہ کی طرف منسوب ہے۔ حال ہی میں مجھے علامہ کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب اپنا گریباں چاک دیکھنے کا موقع ملا، تو اس میں یہ تحریر میرے لیے باعث حیرت تھی۔ وہ لکھتے ہیں 1978 میں اور میری بیوی ناصرہ کو حکومت ترکی کی دعوت پر ترکی جانا پڑا۔ اس زمانے میں بلند ایجوت ترکی کے وزیر اعظم تھے اور ترکی میں پاکستانی سفیر میرے کلاس فیلو شیخ الطاف تھے۔ بڑا شاہانہ سفر تھا۔ ہم لوگ انقرہ سے کونیا اور کونیا سے ازمیر اور بالآخر استنبول سے ہوتے ہوئے واپس لاہور پہنچے۔ کونیا میں مولانا رومی کی برسی کے موقع پر ہم نے نہ صرف ان کے مزار کی زیارت کی بلکہ مزار کے احاطے میں علامہ اقبال کی فرضی قبر پر تصاویر بھی بنوائیں۔ پھر آپ نے وضاحت کی ہے کہ یہ قبر کب اور کیسے معرض وجود میں آئی۔ وہ لکھتے ہیں علامہ اقبال کی فرضی قبر کے متعلق یہی سننے میں آیا کہ 1947 میں لاہور میں علامہ اقبال کی تربت سے کچھ خاک اٹھا کر کونیا لائی گئی اور اسے مولانا رومی کے مزار کے احاطے میں دفن کر کے اس پر باقاعدہ سنگ مرمر کی تربت اقبال بنا دی گئی۔ آپ لکھتے ہیں اس تربت پر فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس تربت پر اپنی موجودگی کے لمحہ کو کیمرے میں ریکارڈ کر لیا اور یہ تصویر بھی اس کتاب میں شائع شدہ ہے، جہاں آپ اپنے 6 دوستوں کے ہمراہ کھڑے ہیں۔ چونکہ تربت پر لگا ہوا کتبہ ترکی زبان میں ہے، لہذا اس زبان سے لا علمی کی وجہ سے میں اسے پڑھ نہیں پایا، البتہ اس پر علامہ اقبال
کا عرصہ حیات بڑے واضح طور پر درج ہے۔ ویورز، یہ شہادت ایک ایسے بندے کی طرف سے ہے جو علامہ اقبال کا صاحبزادہ تھا۔ اس کی تصویر بھی دی گئی ہے، اس لیے اسے کسی طرح غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن آپ غور کر لیں کہ کس طرح بعض مفاد پرست عناصر یا بعض عقیدت مند ایک ہی شخص کے ایک سے زیادہ مزارات بنا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی اس چیز سے نہ بچ سکے، چنانچہ ان کی اصل قبر لاہور میں ہے تو فردی قبر کونیا میں۔ ویورز، اگر آپ کو علامہ اقبال کی دوسری قبر کے بارے میں یہ معلومات نئی محسوس ہوئی ہوں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ذرائع مہربانی اسے لائک کرنا مت بھولیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔